اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحی ٹیلی ویژن کی روحی رمضان نشریات، اور آج سحری کی ہم نشریات میں آپ کے ساتھ میں ہوں جمشید رضوانی، اور میرے ساتھی اینکر ہیں سمیرہ مرزا۔ ناظرین، میرے ساتھ مہمان بنیادی طور پر انجینئر ہیں، 43 سال انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، لیکن وہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور خاص طور پہ اسلام اور قرآن ان کا خاص موضوع ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی منشور قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ان کی جو ٹرانسلیشنز ہیں قرآنی آیات کا، انہوں نے ترتیب دی ہے موضوعات کے اعتبار سے۔ بالکل، انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، ہم اگلے پروگرام میں تعارف کرائیں گے کہ انہوں نے اور کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ہمارے دونوں جو اسکالرز ہیں ان کے ساتھ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ آج ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بالکل، ہمارے ہر عمل پر اس کی نظر ہے۔ صرف یہ خوف کسی بھی مسلمان کے دل میں رہنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پسند ہے، اور بہت سی آیات ہیں قرآن پاک میں ایسی جس میں بار بار تقوی پہ زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ بے شک، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بالکل، ملک عبدالحکیم صاحب، آپ سے ہمارا ساتھ ہے مسلسل کئی نشریات میں سحر کی، اور مختلف موضوعات پہ آپ نے ہم سے اپنا نالج شیئر کیا، اپنا کام، تحقیقی کام وہ بھی شیئر کیا۔ آج ہم تقوی پہ بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں اور قرآن پاک میں تقوی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریضوان صاحب شکریہ۔ تقویٰ، اس میں تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن کو میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ تو انسان سے، اپنی مخلوق سے 72 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بالکل، تو اللہ کا ڈر یا خوف کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حکم عدولی کا ڈر، بالکل، اللہ کی نافرمانی کا ڈر، کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں 250 مرتبہ آیا ہے، صحیح، 250 ٹائمز۔ اور اس کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مومن یا مسلمان کا کہ دل کی یہ کیفیت کہ اللہ سمیع بصیر ہے، بے شک، سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، الرٹ ہے ہر وقت ہمارے کام سے، اس کیفیت کا دل میں ہر وقت موجود ہونے کا نام تقویٰ ہے، صحیح، جو ہمیں بچائے گا، گارڈ کرے گا ہر ایسے کام سے کہ ہم کہیں اس کی ناراضگی مول تو نہیں رہے۔ اور پورا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جزا کیا ہے، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارتیں، اپنے وعدے سنائے، بتائے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو میں نے باتوں سے روکا ہے اب اس کی سزا کیا ہے۔ تو یہ ان دونوں باتوں کا ہر وقت دل میں رہنا، جی، یہ اس کو ادبی زبان میں یا مذہبی زبان میں کیفیت بیم و رجا کہتے ہیں، صحیح، خوشی اور ڈر۔ یعنی یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے تو ہمیں ہر وقت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہربانی فرمائیں گے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں خوف ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ ہم آپ کی اگر اجازت دیں تو میں آپ کی اس تعریف کو جو آپ نے تقوی کے حوالے سے بیان کی ہے، اس کو شاید میں اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ خالق حقیقی نے اپنی مخلوق پر جو اعتماد کیا ہے، اور اس اعتماد کے شیک ہونے کا یا ٹوٹنے کا خوف اللہ میاں ڈالنا چاہتا ہے کہ میں تم سے توقع کیا کرتا ہوں، بالکل صحیح، اور اگر تم میری توقع نہیں کرتے تو مجھے کیا فیل ہوگا، اس سے ہمیں بطور مسلمان ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب ہم ڈر کی بات کریں تو ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے کہ بھائی تم خود برا لگے گا کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں۔ آئی تھنک اس طریقے سے ویسے آپ اس میں اضافہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ویسے میں بھی اس میں یہی بات ایڈ کرنا چاہوں، جیسے کہ ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ تھی کہ جی اسلام سے پہلے بھی، قرآن پاک کے نزول سے پہلے بھی
جن انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ملک صاحب کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ زور دیا تقوی پر، تقوی کی اہمیت پر، وہ ان پیغمبروں کا جو پیغام ہے وہ آگے بھی اس اسلام تک چلا ہے. کیا اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ملک صاحب؟ رضوان صاحب، اصل میں تقوی احساس ہے تمام مذاہب کی جو دین الہیہ ہیں، اور تمام صحائف میں اقوام کو سمجھانے کے لیے یہ بشیر و نذیر کا جو تصور ہے، خوشخبری اور ڈر سنانے والے، سب پیغمبر ہی بشیر و نذیر تھے. قرآن کریم میں تقوی کے حوالے سے 9 پیغمبران کا جو ہے بیان اپنی قوم کے ساتھ خطاب جو آتا ہے اس میں واضح ہے، اور یہ اس کا سبجیکٹ یہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، کہ بس یہ مسلمانوں سے صرف مومنوں سے نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. اور یہ جو کیفیت ہے انسان کے ساتھ جس کا ہر پیغمبر نے یہ دیا ہے کہ ہر وقت نیکی کے بعد اس کے اجر کی بشارت سے خوش ہونا، اور برائی کے بعد ڈر جانا کہ اس کا ہم کیا مستجوب سزا ہوں گے. یہی جو توازن ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. اور دیکھیں ہر جگہ پر صرف یہی تفصیل آتی ہے، قد افلح المؤمنون، مومنون ہے، تو اس کی پھر تفصیل آتی ہے کہ کون ہے جو فلاح پائیں گے، کون ہے جو متقین کا کیا ہوں گے. جیسے اس کی پہلے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو امانتوں کا خیال کرتے ہیں، جو وعدوں کا پاس کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ کہتے جائیے. آخر میں آیت میں آتا ہے کہ یہ ہی جنت کے وارث ہوں. بالکل صحیح، مطلب متقی جنت کے وارث ہوں. جی ہاں. تو یہ جو ہے نا، اور قرآن شریف کے پریمبل میں دیباچہ میں تو یہی آیا نا کہ یہ کتاب ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور کو ہدایت نہیں دے گی. اللہ کا خوف جو ہے وہ بیسک ایمان کی ایک شرط ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت کعب سے یہ روایت پتہ چلتی ہے کہ آپ تقویٰ کیا ہے، سادہ سا. تو جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کبھی تم نے خاردار جھاڑیوں سے گزر کر دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو کیسے گزرے؟ انہوں نے کہا بس بچا کے سمٹ سمٹا کے ہم نکل گئے، کوئی کپڑا نہ پھنس جائے، کوئی کچھ نہ ہو جائے. تو اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اپنی اس زندگی، خارزار زندگی میں، جس میں دنیا کی، مال دولت کی، بچوں کی، انسان کی کتنی جو ہے نا اس میں پھنسا ہوا ہے، بس اس میں بچا کر گزرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی مول نہ لے لے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو ہم کوالیفائی کر جائیں. یہی تقویٰ ہے. صاحب جی جیسے کہ ملک صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا کے چلنا، اور جب قرآن پاک میں اتنی جگہ پہ بار بار تقوی کا نام آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا شیئر کرنا چاہوں گی. وہ جو مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے دل سے پناہ مانگتا ہوں. کم بیک ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے سحری کی اس ٹرانسمیشن میں تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. سورۃ الملک کی ایک آیت ہے، اس کا جو ترجمہ ہے کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اس موضوع پہ ہی ہماری بات ہو رہی ہے ملک صاحب. ہم اپنے دلوں میں، اور خاص طور پہ جو ہماری عبادات ہیں، اس کا سب کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. رضوان صاحب خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم اس ماہ رمضان کی اس سعادت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اور پھر سورۃ حشر کی 18ویں آیت ہے کہ اخروی زندگی یعنی آخرت کے سامان کے لیے اللہ کا ڈر اختیار کرو. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم سب میرے محتاج ہو اور میں بے پرواہ ہوں. واللہ غنی وانتم الفقراء. تو ایک تصور جو ہے نا، سب سے پہلے ہم نے یہ قائم کرنا ہے کہ مالک اور غلام کا، اور اللہ اور عبد کا، جو عبد کا مطلب ہے وہ ہے کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اگر تمام مخلوق میری نافرمان ہو جائے تو میری سلطنت اور بادشاہی میں
اور میرے جلال اور دبدبے اور میری طاقت میں وہ اتنی کمی بھی نہیں کر سکتی کہ جیسے سمندر سے ایک سوئی ڈبو کر آپ پانی لے لیتے ہیں. صحیح. اور اگر ساری مخلوق ہی میری سجدہ ریز ہو جائے اور اطاعت پر اتر آئے تو میری بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتی کہ ایک چڑیا چونچ سمندر سے لے لے. تو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ایک غلام کا کیا ہو سکتا ہے. اس موقع سے آگے چلاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے سوچنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کیا کہا ہے. سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے انعامات کیا بتائے ہیں کہ اگر تم ہر وقت میری ناراضگی اور حکم عدولی سے ڈرتے رہو گے تو میں کیا کیا دوں گا. جیسے آپ نے ابھی فرمایا سورۃ ملک کا کہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم دیں گے. یہی بات سورۃ رحمان میں ہی ہے. جو اللہ سے بن دیکھے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. جنتان. ٹھیک ہے. اللہ سے بن دیکھے ڈرا. اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ آتا ہے کہ اللہ سب کو دیکھتا ہے مگر ہماری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے فعال لما یرید. کون ہے جو اللہ سے اس کے کیے کی وجہ پوچھے. نو ون کین ریزن. یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ جنت کے باغ ہوں گے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گے. متقین کے صرف اجر, صرف متقین کے اجر, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے مہمانی ملے گی. روز قیامت ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بھی متقین اونچے اونچے محل ہوں گے جس میں رہائش رکھیں گے. گناہوں کی بخشش کا وعدہ کر دیا کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رحمت سے ہر کام کا دگنا اجر دے گا. اور اللہ سے جو بن دیکھے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب سبحان اللہ رب تعالیٰ, اب ان نعمتوں کا سن کر بھی, اس گرینڈ آفر کا سن کر بھی اگر ہمارے دل میں ہر وقت اس سمیع و بصیر ہونے کا تصور نہ آئے یا ہم غافل ہو جائیں اور یہ جو کیفیت ہے, ابھی تو ہم یہ کر کے پچھتاتے ہیں, ایک کیفیت آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے مسلمانوں کو کہ وہ کرنے سے پہلے ہی سوچے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. بالکل صحیح. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات, ہم اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لائے ہیں, اور لیکن اس کے احکامات کی مکمل پیروی کرتے ہوئے ہم بہرحال ایک انسان ہیں اور ہم کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے, ہو جاتی ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دنیا کی جھمیلوں میں گم ہو جاتے ہیں تھوڑا سا. لیکن اس کوتاہی میں ہم کیا کریں کہ ہم ان کا خوف اللہ تعالیٰ کا سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کریں. کتنا ضرورت کے سوری اگر بات تو پروفیسر صاحب نے کافی کام کیا ہے موضوعات کے اعتبار سے. قرآن پاک کی آیات کو جو ترتیب دینے کی کوشش کیا ہے اور چیزیں, اور کسی ایک زبان میں نہیں, عربی میں, انگلش میں, اردو میں, تو ایک بڑا کام. تو ملک صاحب, جو ہمارا ہم بات کر رہے تھے ہم تقویٰ اپنا بڑھائیں کیسے, اور تو ایک جو سب سے جو مجھے آپ کی اور قرآن پاک کے مطالعے میں جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ قرآن پاک سے استفادہ کریں, آپ خود بخود تقوی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. زن صاحب, عرض یہ ہے کہ کوئی بھی اصلاح کے لیے سب سے پہلے تو مرض کی تشخیص ہے, صحیح, اس کے بعد اس کا علاج ہے. اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کیا نہیں ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی کتاب سمجھ لیا اور اپنی تمام زندگی کا ہم نے سمجھا شاید اس کا جواب ہم خود بنا لیں گے یا کوئی ہمیں اور بتائے گا. نہیں, یہ قرآن شریف ہی بتاتا ہے. اب اس کی تشخیص کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ وہ متقی کی, مومن کی نشانی بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ کیفیت ہمارے اندر آ بھی رہی ہے یا صرف ہم باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ متقین وہ ہے جس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جب میرا ذکر ہو. یہ کیفیت ایک انہوں نے بیان کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک جو بنانے والا ہے وہ مخلوق کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اس کو ڈائگنوز کر دیا کہ ہاؤ ٹو نو اٹ, کہ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت آ رہی ہے. تو جب اللہ کا ذکر آئے گا تو ہمارا اس کی خوف اور اس کی محبت میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ بھی اس کی تفصیل آئی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں تم اگر مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا.
گناہ معاف کر دوں گا، تم سے برائیاں دور کر دوں گا، اور جو ہے اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں اس کے دوسرا سیگمنٹ کیا ہے. اس کا یہ ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھ لیا جنت ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، محلات ہوں گے، یہ سب کچھ جو اللہ سے بلا دیکھے ڈرا. اب اس کی دوسری جو فارم ہے وہ بشیر کی وجہ جو انبیاء کرام نے ڈر سنائے، اس کی تفصیل سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے کہ دیکھیں پچھلی اقوام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، جنہوں نے تقوی کا راہ اختیار نہ کیا، جنہوں نے اللہ اس کی حکم عدولی کا ڈر نہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کو پھر کیسے کیسے عذاب آئے. کئی بستیاں بے خوف سو رہے تھے تو اللہ نے ان کو جو ہے نا وہیں موت ہی سلا دیا اور موقع ہی نہ دیا. اور کہیں کتنے ہی ہیں جو چلتے پھرتے پکڑ لیے گئے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم منزل پر جا رہے ہیں. تو کئی تھے جو بے خوف تھے اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا، زمین پھٹ گئی، زلزلے آ گئے. کئی تھے جن پر آندھی چھوڑ دی، کنکروں یا بارشوں کا جو ہے نا کنکر کی بارش آ گئی. تو یہ تفصیلات جو ملتی ہیں تمام اقوام ماضیہ کی، وہ تمام وہ 9 پیغمبر، تو 1,24,000 پیغمبروں میں سے میں تو کہتا ہوں اگر صحائف سارے ہوں، ہمارے پاس تو صحائف کی پوری تفصیل بھی نہیں ہے. ہم تورات اور انجیل کا حوالہ دیتے ہیں اور قرآن مقدس کا دیتے ہیں. صحف ابراہیم کا ہے، صحف ابراہیم کو ہماری مسلمان قوم کا پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ صحف ابراہیم میں کیا ہے. تو تمام صحف میں یہی ہے کہ اللہ نے بشارت بھی دی ہے اپنی اطاعت کی، اور ڈر بھی سنایا ہے اپنے عذاب کا کہ اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی تو وی ہیو ٹو میٹ اے بیڈ اینڈ. اور پھر وہ یہ نہیں ہے کہ سنایا ہے، اس کی مثال ہے زمین میں چل پر کر دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، جنہوں نے تقوی کو چھوڑا ان کا کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا. تو یہ اتنی کرسٹل کلیئر پکچر ہے جو ہمیں یہ وارن کرتی ہے کہ ہم بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن کریم سے جوڑ دیں، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سے جوڑ دیں، اپنی زندگی کو سیرت طیبہ کے مطالعے سے جوڑ دیں. ہم ہر کام کرتے وقت دیکھیں کہ یہ سنت کے مطابق ہے. ہم ہر کام کرتے وقت دیکھیں کہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا آیا ہے. یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کا از ویری سمپل کہ ہم نے قرآن کریم سے زندگی کو جوڑنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. وہ جو اطاعت اور یہ تکریم کی بات ہے اصل میں تو ہے ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا. وہ جو راستہ بتایا ہے اس پر ہم نے چلنا ہے. بالکل. سب یہاں سوری میرا ہمیں بریک لینی ہے. ناظرین کچھ دیر بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. بات کو آخری ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں ملک صاحب کہ کس طریقے سے تقوی ہم اپنا بڑھا کر ہم اپنے استغفار کا اپنے آپ کو مطلب اس کے لیے ہمیں یہ موقع مل سکتا ہے. رضوان صاحب عرض یہ ہے سو سمپل، بہت سادہ ہے، نہ تو دین مشکل ہے، صرف یہ ہے کہ کیفیت کا نام ہے. عمل کے 2 حصے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور قرآن کریم میں. ایک ہے عبادات جن کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہیں. قد افلاح من تزکا، یہ نماز جو ہے باوضو رہنا، 5 وقت سر جھکانا، روزہ رکھنا، جسم کی آلائشوں کو جسم پاک کرنا، سفر کرنا، حج کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یہ سارے ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے. اصل کیا مقصد ہے؟ دل جب نرم ہوگا تو ہماری پیغمبروں سے یا نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہونی یا معاملہ نہیں ہوا. معاملہ پھر لوگوں سے ہے، پھر معاشرے سے ہے، پھر گھر سے ہے، پھر رشتہ داروں سے ہے، پھر اپنی زندگی سے ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے جو مومنوں کی نشانی بتائی گئی ہے. ہم نے اپنے جو ہے معاملات کی خیال رکھنا ہے، خیانت نہیں کرنی، وعدوں کا پاس کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی اور برے کاموں سے روکنا ہے، نیک کاموں کی ترغیب دینی ہے. کہتے جائیے سو سمپل از کہ سیدھی سی بات ہے. اگر اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے تو ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو ہم نے درست کرنا ہوگا. اور پہلے عبادات میں اس لیے ہم لگ جائیں گے کہ ہمارا دل جو ہے اس کی جو ہے نا اس کا تزکیہ ہو جائے،
اس وہ نرم پڑ جائے. اس میں جو غرور ہے، تکبر ہے، وہ جو بڑائی ہے وہ نیچی ہوگی تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ بھی. جب کہتے ہیں کہ جو انسان کا شکر نہیں کرتا خدا کا بھی شکر ادا اسی کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور ان کو کوئی ہم سے تکلیف نہ پہنچے ہم یہ پیدا کر لیں تو شاید ہماری روحیات یہ اس کا ہم مومن بننے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. آخرت کا سامان ہے جو ہمیں کام دے. بہت شکریہ ملک عبدالحکیم صاحب، پروفیسر نجمہ قریشی صاحبہ. ناظرین، ہماری آج کی سحر کی نشریات کا ختم ہونے کا وقت ہے اور مجھے اور سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، لیکن سیگمنٹ ہے ہمارا راہ ہدایت. پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب